نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء محبوب کبریا سیدۃ النساء الجنہ فاطمۃ الزہرا کے بابا حسنین کریمین کے نانا آپ کے اور ہمارے آقا بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاراؤں کے سہارا بے مددگاروں کے مددگار یعنی آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ذات کے متعلق یہ جانکاری یہ علم یہ ایک چھوٹی سی نالج ہر شخص کے پاس میں ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر مسلمان کے پاس میں اپنے نبی کے بارے میں یہ جانکاری ہر مسلمان کے پاس میں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جانکاری ویسے تو ایک بہت بڑی جانکاری ہے، ایک بہت بڑی جانکاری ہے کیونکہ یہ ذات ہی بہت بڑی ہے، اور اس ذات کا عالم تو یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر یہ ذات ہے، تو اس کے متعلق جانکاری بھی بہت بڑی جانکاری ہے۔ لیکن بہرحال ایک اعتبار سے یہ بہت چھوٹی جانکاری ہے، اور چھوٹی جو ہے وہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کے ذات کے متعلق اکثر ہم نے ان باتوں کو لے کر، اس جانکاری کو، اس علم کو لے کر کے اپنی مساجدوں میں ائمہ حضرات سے، مکاتب، مدارس یا اپنے گھروں کے اندر یہ بچپنے کے عالم میں حضور کی ذات کے متعلق یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ بچپنے میں یہ ساری باتیں سنی تو ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان کو کبھی یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم بچپن سے جوان سے بوڑھے ہو گئے، لیکن یہ باتیں، یہ جانکاری حضور کے ذات کے متعلق آج نہ ہمارے جوان کو پتا ہے نہ ہمارے بوڑھے کو پتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی افسوس اور صد افسوس کی بات ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان اور ہمارے بچے جو ہے وہ ان کو کسی بھی فلمی ایکٹرز کے تعلق سے پوچھو تو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو بتا دیں گے، پوری ہسٹری اس کو بتا دیں گے، اور جو ہے کسی جو ہے کرکٹر کے بارے میں پوچھو تو پوری ہسٹری اس کی بتا کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس کے اپوزٹ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ افسوس ہے کہ حضور کے تعلق سے ان کے پاس جانکاری نہیں ملے گی۔ یہ ایک بہت بڑی افسوس ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانکاریاں ہمارے پاس ان کی بھرمار ہوتی ہے، اور کسی بھی فلمی ایکٹر کے بارے میں پوچھو یا کرکٹر کے بارے میں پوچھو تو پوری ہسٹری کھول کر کے رکھ دیں گے، ہمارا بوڑھا بھی، بچہ بھی، جوان بھی۔ لیکن جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ پھر جو ہے اوپر نیچے یہ منہ کو تکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال وہ چھوٹی سی جانکاری آج ہم اس ویڈیو میں جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، متوجہ ہو کر وہ تمام کے تمام نالج آپ سننے کی کوشش کریں۔ بہرحال سب سے پہلے سوال یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے؟ تو جواب یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر ایک مکہ نام کا ایک شہر، اور اس شہر میں حضرت عبد المطلب جو قریش خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس قریش خاندان میں حضرت عبد المطلب کے گھر پر پیدا ہوئے۔ اچھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے؟ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اردو مہینہ ربیع الاول شریف اور ہندی انگریزی مہینہ وہ اپریل کا تھا۔ اب سوال یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں؟ تو اردو تاریخ 12 تھی، یعنی 12 ربیع الاول شریف، اور ہندی تاریخ یعنی انگریزی تاریخ یہ 20 تھی، یعنی 20 اپریل کو آپ کے اور ہمارے آقا پیدا ہوئے۔ اچھا، سن کون سی تھی؟ تو دیکھیں، سن اردو ہجری تو چلتی نہیں تھی اس وقت جب ہمارے اور آپ کے آقا اس خاک دانے کی تھی تو تشریف لائے، تو اس وقت تو اردو تاریخ کا وجود نہیں تھا، ہاں انگریزی تاریخ کا وجود تھا۔ تو انگریزی تاریخ جو سن تھی وہ 571 عیسوی تھی۔ ٹھیک، اب سوال یہ کہ آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سے وقت پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت حضور پیدا ہوئے۔ صبح صادق کا وقت اس کو کہا جاتا ہے جب فجر کا وقت ہوتا ہے، جو دن کی روشنائی پھیل رہی ہوتی ہے، اس کا اجالا پھیل رہا ہوتا ہے، اور رات کی تاریکی اور سیاہی جا رہی ہوتی ہے، چھٹ رہی ہوتی ہے، اسی کو ہم صبح صادق کا وقت کہتے ہیں، جس کو بھور کا وقت بھی کہتے ہیں۔ تو اس صبح صادق کے وقت میں آپ کے اور ہمارے آقا پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیدائشی نام کیا رکھا گیا، جو آپ کا اصل نام ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا۔ محمد نام کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد نام کی میننگ یعنی بے شمار خوبیوں والا، اس کی یہ میننگ ہے۔ اب سوال یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ان کے والدین کا نام کیا ہے؟ تو والدین کا نام، اس سے پہلے میں ایک بات یہ بتاؤں گا کہ آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وصال کر چکے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ آپ کی پیدائش کے بعد یعنی جب تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہو چکی تھی تو آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دار الفنا سے دار البقا کی طرف پہنچ کر گئی تھی، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپنے کے عالم میں کس کا دودھ پیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بچپنے میں جو دودھ نوش فرمایا وہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ آپ کی رضائی ماں بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ ہے کہ اپنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی گزری، ظاہری زندگی کتنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری زندگی آپ کی 63 ایئرس یعنی 63 سالہ زندگی آپ نے سروے زمین پر گزارنا پسند فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں کیا؟ حالانکہ ہمارے نبی پیدائشی نبی تھے، بلکہ اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارے نبی ہی تھے، لیکن آپ نے لوگوں کو زمین پر آنے کے بعد جو لوگوں کو اپنے آپ کو یہ بتایا کہ میں نبی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر شریف ہمارے اور آپ کے آقا کی کمپلیٹ ہو چکی تھی تو بحکم الہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کے درمیان میں بتایا میں کہ اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جیسے کہ نبیوں پر کتابیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑی کتاب جس کو ہم قرآن شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، قرآن مجید آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نازل ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال کہاں پر ہوا؟ تو آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال عرب ہی کی سرزمین پر ایک اور شہر ہے جس کو مدینہ المنورہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس جگہ آپ کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سن وصال کیا ہے؟ تو سن وصال 11 ہجری، ٹھیک ہے نا، 11 ہجری، اور جو ہے اس وقت جو تاریخ میں اختلاف رہا ہے، مؤرخین نے 9 تاریخ کو بھی لکھا ہے اور کچھ مؤرخین نے 12 تاریخ بھی لکھی ہے، یعنی 9 ربیع الاول مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا اور کسی نے 12 ربیع الاول بھی لکھا ہے۔ بہرحال آگے کی جو جانکاری ہوگی انشاءاللہ وہ ہم آپ کو پھر بتانے کی کوشش کریں گے۔